बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस केस का फैसला नविश्ता दीवार था, रिटन ऑन दी वॉल था और नज़र आ रहा था कि ये फैसला खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ आएगा, क्योंकि सर ये एक ऐसा केस है जिसका फैसला बहुत तारीखी है इस लिहाज से क्योंकि जो खान साहब के जराइम हैं, जो उनकी वारदातें हैं, ये तमाम चीज़ें उनके सामने अब एक खुली किताब की तरह उनके सामने पेश की जा रही हैं कि ये आपने किया, ये आपके जराइम थे, ये आपने वारदातें डाली। बुशरा बीबी, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, शहजाद अकबर, शहजाद वो क्या नाम था उसका, शहबाज गिल, उसके बाद वो जुल्फी बुखारी और इस तरह के बहुत से लोग जो उस वक्त जनरल फैज़ और उनकी बाकियात में शुमार होते थे। सर आज देख लें कि खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं। और जब ये वज़ीर आज़म थे मुल्क के, जब ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो इन्होंने सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय महंगे दामों बेचे। और फिर वो ख़रीदार उमर फारूक, जिसका पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नशियाती इदारे, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल शाहजेब खानजादा साहब जो जियो न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, होस्ट करते हैं एज एंकर, आज शाहजेब खानजादा के साथ उनके प्रोग्राम में ख़रीदार उमर फारूक ने तमाम फैक्ट्स रखे और बताए, एक एक करके तमाम फैक्ट्स जो हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर बताए कि किस किस तरह खान साहब ये सारा कुछ कर रहे थे। अब ये जो फैसला खान साहब के खिलाफ आया, ये तोशाखाना 2 केस का फैसला, इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ साथ उनको 1,64,00,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस का तारीखी फैसला सुनाया। इस हवाले से जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसके बाद फिर खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस के फैसले, फौजी बगावत करवाने का वो जो फैसला है, फिर बहुत से फैसले आने हैं खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पैनल कोड PPC की दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल की सजा सुनाई गई, जबकि इन दोनों को 1,64,00,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। केस के तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्ज़मान ख़यानत मुजरमाना के मुर्तकिब करार पाए गए। बानी PTI को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सज़ा सुनाई गई, जबकि इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले में बताया गया कि मुजरमान को फीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना आयद हुआ और इस जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी PTI की जायद उमर और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों की अरसे हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम क्या था? अब ये आपने इल्ज़ाम जो है ये ज़रा सुनना है, इल्ज़ाम बहुत मेन है जो उन पर लगा जब ये वज़ीर आज़म थे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़मान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपये लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और ईयर रिंग्स शामिल थीं। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। जिहड़ी गल मैं पहले की थी कि मुल्क का वज़ीर आज़म वो सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय महंगे दामों खरीदार को बेच दे,
تو سر پھر اس کو آئین اور قانون کے مطابق کیا سزا دینی چاہیے؟ یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا ہوئی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جی ایئر رنگز اس میں شامل تھیں، سعودی ولی عہد سے وصول کیا گیا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا، اور قیمت کا تعین پرائیویٹ شعیب عباس اور پھر کسٹم حکام کے ذریعے کیا گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ انڈر ویلیو تمخینہ حاصل کرنے کے لیے اثر و سوخ استعمال کیا گیا، بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا، نہ ہی صحیح قیمت لگوائی گئی۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس ہے، اس کیس کا فیصلہ تو ان کے خلاف آ گیا۔ اسی طرح 9 مئی میں فوجی بغاوت کا کیس ہوگا، پھر اس کے بعد بہت سے کیسز، پھر القادر ٹرسٹ کا کیس، آگے جو ان کی اپیلیں لگنی ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہونی ہیں۔ تو سر خان صاحب کو کہیں سے بھی لیوریج نہیں ملنا، بچت کا راستہ ان کا کہیں سے نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ بشرا بی بی کو بھی سزا ہوئی ہے، خان صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آیا۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو سیاسی الزام ہے اور یہ جی انتقامی کارروائی ہے۔ بھائی ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کرے اور سنگین جرم کا مرتکب قرار پائے، تو میرا خیال ہے یہ سزا بہت کم دی گئی ہے خان صاحب کو۔ ویسے تو قانون کے مطابق جو ان کا جرم ہے اس کے اوپر تو ان کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے تھی، کیونکہ جو انہوں نے جرم کیا ہے، جو انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور بلغاری جیولری سیٹ جو سعودی ولی عہد سے ملا اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کو سرکاری تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے اس کو بیچ دیا، تو سر یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میرا خیال ہے اس سنگین جرم کے اوپر ان کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ سزا بہت کم ہے، یہ 17 سال کی سزا کوئی سزا نہیں ہے۔ اور احتساب عدالت کے جو جج ہیں، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن، جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کا، انہوں نے بہت ہاتھ ہولا رکھا ہے، کیونکہ اگر سزا بہت زیادہ ہوتی تو خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ اس رگڑے میں آئے ہوتے اور عمر قید کاٹ رہے ہوتے۔ لیکن سر جو سزا ہے میرے لحاظ سے وہ بہت ہاتھ ہولا رکھا گیا اور بڑا لیوریج دیا گیا خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو۔ باقی جو وہ اسٹیٹ کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں کانٹروورشل قسم کے، پاکستان کی ریاست کو للکارتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، تو سر وہ یہ یاد رکھیں کہ جو خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور جو خان صاحب کر رہے ہیں ان کے لیے اس ریاست نے زمین تنگ کر دینی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست کا اٹل موقف ہے، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا اٹل موقف ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کو للکارے گا، جو پاکستان کی اسٹیٹ کو للکارے گا، جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرے گا، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف کانٹروورشل ٹویٹس کرے گا، اس کے لیے اس نظام میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا اٹل موقف ہے۔ خان صاحب آج اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں ہیں، وہی لوگ، وہی کردار جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہاتھ میں کاغذ پکڑ کے پینسل پکڑ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف بولتے ہیں، خان صاحب کے نام پر ڈالرز کماتے ہیں، خان صاحب کو پاکستان کی فوج سے لڑنے کا حکم جاری کرتے ہیں، خان صاحب کو لڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سر وہ لوگ تو پاکستان کی ریاست نے تو ان کو معاف نہیں کرنا، وہ پاکستان میں پاؤں نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کیونکہ جو انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کے تحت چورن بیچا اور پاکستان کی ریاست کو بھارت کی ایما پر گندا کرنے کے لیے یہ سارا سازشی پلان رچایا، ان کی معافی کا راستہ بھی بند ہے۔ کیونکہ سر جو خان صاحب کے نام پر ڈالرز کما رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ جی ان کے چینل چل رہے ہیں، ان کا روزگار چل رہا ہے، کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہے، سر ایسی جو محب وطنی ہے، میں یہ کیا کہوں، ایسے شخص کے محب وطن ہونے پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ساری زندگی پاکستان کی دھرتی کا پیار لیتے رہے، جن کو اس دھرتی نے محبت دی، جن کو اس دھرتی نے عزت دی، جن کو اس دھرتی نے وقار دیا، ان کو ایک شاندار جو ہے سمجھ لیں کہ ان کو اس عہدے پر اس سے جو ہے وہ عزت سے نوازا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریاست کے خلاف زہر اگلا، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف زہر اگلا، صرف اس لیے کہ جی خان صاحب آج اقتدار میں نہیں ہے تو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے۔ یہی خان صاحب 2018 میں جنرل باجوہ کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر مسلط ہوئے۔ یہی جنرل باجوہ نے جاتے جاتے اعتراف کیا کہ میں نے خان کو پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر
اقتدار دلوایا تھا کیونکہ ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ تجربہ جب ناکام ہوا تو پروجیکٹ عمرانیہ آہستہ 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 ڈسمنٹل ہونا شروع ہوا، اور تب ہوا جب جنرل فیض کو سلمانوں میں سزا سنائی گئی، اور ایک حاضر سروس ISI کا چیف وہ حاضر سروس رہ کر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا تھا، تو سر اس کو کتنی سخت سزا ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سر بچنا کسی نے نہیں ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ آج میں ہوں زد میں تو کوئی خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔